السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں یہ گزارش کی تھی کہ رائٹنگ سیکھنے کے دو اصول ہیں، یا تو بندہ جو ہے وہ ذوق سے سیکھتا ہے، شوق سے سیکھتا ہے، یا پھر خوف سے سیکھتا ہے۔ تو جو بچے رائٹنگ کا کام ذوق اور شوق سے کرتے ہیں، رائٹنگ جو ہے ان کی اتنی جلدی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ لکھیں، چاہے ایک لائن لکھیں یا دو لائنیں لکھیں، اس میں ذوق اور شوق کا، لگن کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کے دل میں لگن نہیں ہوگی کچھ سیکھنے کی، تب تک آپ کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس کو بوجھ سمجھ کے نہ کریں، بلکہ پوری لگن کے ساتھ اور کچھ سیکھنے کے لیے ہر روز کا کام روز کیا کریں، اور دل میں یہ آرزو رکھیں کہ آپ نے ایک اچھا لکھنے والا بننا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ بہت جلد بن جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، ہم آج سبق نمبر 31 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا کورس نمبر 2 چل رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے 3-4 لیسن رہ گئے ہیں، 35 تک یہ کورس نمبر 2 ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کورس نمبر 3 شروع ہم کریں گے۔ تو اس میں آج میں نے آپ کو 605 میرے ہاتھ میں مارکر ہے، میں نے فا کا جو اس کا باقی خاندان ہے، باقی حروف تہجی کے ساتھ جوڑ کیسے لگانا ہے، اس لیکچر میں آپ کو یہ سکھایا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے مارکر ہمیشہ اپنا ترچھا رکھنا ہے۔ ترچھا رکھنے کے بعد جیسے ہم الف لکھتے ہیں، ایسے ترچھا چھوٹا سا الف ڈالنا ہے، اس کو گلائی میں باریک لانا ہے، آگے فے کی بناوٹ اس طرح، اور پھر گلائی میں ہی اس کو آپ نے آگے جس طرح با ہم لکھتے ہیں، ایسے ہی جیسے فا کی شکل ہوتی ہے بنیادی طور پر با کی طرح، جیسے با ہوتی ہے ویسے ہی فا کی شیپ نیچے سے گول ہوتی ہے۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور رہی بات کیا اوپر والا حصہ فا کا کیسے ہوتا ہے، یہ چیز ہم سیکھ چکے ہیں کہ ادھر یہ والا کونا ہلکا سا یہ ہونا چاہیے، اور گلائی میں آپ نے پیچھے آنا ہے۔ جیم اور فا میں جیم اوپر والی نوک کے ساتھ درمیانی نوک استعمال کرنی ہے، اس کے بعد فا کی گلائی کرنی ہے، اور اس پیچھے جو ہے یہاں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں ایسے جیسے ایک جان ہے یہ لفظ، آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے سین آپ دیکھیں، یہ اب اس کے اوپر فے، جب یہاں تک آپ نے گلائی لانی ہے تو اس کو پیچھے کے ساتھ ملا کے لانی ہے، اس طرح۔ یہ اس چیز کا آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ پیچھے یہ الگ سے اس میں بیچ میں رکاوٹ نہ بنی ہو، یہ نہ ہو کہ اس طرح کہ یہ اور ہو یہ اور چیز ہو، یہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ اسی طرح صاد اور فا میں دیکھیں یہ سیم، اسی طرح تو اور فا میں بھی سیم ہونا چاہیے یہ چیز۔ بے کی طرح گلائی مکمل، اوپر والا جو کونا ہے وہ یہاں تک ہو اور سیدھا ہو۔ عین اور فا میں یہاں ادھر گلائی کرنی ہے، گلائی کرنے کے بعد ادھر رک کے اس کو آپ نے با کی شیپ دینی ہے، اور یہاں آپ نے اس کو سیدھا رکھنا ہے، یہ دیکھیے۔ اس کے بعد فا اور فا کا جوڑ جو ہے وہ کیسے لگانا ہے، یہ دیکھیے گلائی اس کو ایسے کرنا ہے، اور ادھر سے اس کا رول یہ ہے کہ جو فا دوسرے والا فا، پہلا فا جو ہے وہ پر ہوگا، اور جو دوسرا فا ہے دیکھیے تمام حروف کے اندر اس کا جو اندر سے آپ نے خالی رکھنا ہے، اس کو فل کریں گے تو یہ رول کی قانون کی خلاف ورزی ہوگی، آپ کا لفظ غلط تصور کیا جائے گا۔ اس کو اندر سے فل نہیں کریں گے، جو پہلے والا فا اگر پہلے آ جائے لفظ کے تو وہ فل ہوتا ہے، دوسرا فا جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، اس کو فل نہیں کرنا ہوتا۔ جبکہ جو ہمارا کاف ہے اس میں قانون اور لگتا ہے کہ اس میں کاف جو ہے وہ چاہے پہلے آئے یا بعد میں آئے فل ہوتا ہے، اگر درمیان میں آ جائے تو پھر اس کو خالی رکھنا ہوتا ہے۔ پھر بتا دیتا ہوں، فا جب اینڈ پہ آئے تو وہ خالی ہوتا ہے درمیان سے، جب شروع میں آئے تو وہ فل ہوتا ہے۔ کاف اینڈ پہ آئے اور شروع میں آئے تو یہ فل ہوتا ہے، جب کہ درمیان میں کہیں جیسے شفقت ہے اس میں درمیان میں کاف آ رہا ہے تو وہاں خالی ہوگا، اینڈ پہ آئے تو یہ فل ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بائی دا وے ایک قانون سمجھایا ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ گلائی پیچھے کی طرف یہ کرتے ہوئے آپ نے دائرہ مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں سین اور کاف میں یہ چیز، یہ دائرہ ہی اس کی مین چیز ہے، آپ نے دائرہ اس کا یہاں تک روکنا ہے، یہاں سے آگے آپ نے نہیں لے کے جانا ہے۔ اسی طرح صاد کاف دیکھیے اس طرح، تو اور کاف یہ چیز بنائیں گے آپ، اور عین اور کاف میں آپ دیکھیں
اس طرح آپ اس لفظ کا پیچھے کی طرف دائرہ جا کے یہاں تک آپ نے سٹاپ کرنا ہے۔ بعد میں اس کی جو نوک پلک ہے وہ آپ صحیح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میم اور کاف میں یہ چیز بنانی ہے، اور لام کاف اس طرح لکھیں گے یہ چیز، اور با کاف اور لام کاف تقریباً سیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہیں اور کاف کی بناوٹ آپ اس طرح بنائیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے فا اور کاف کا باقی خاندان کے ساتھ جوڑ ہے۔ آج کا ہمارا جو شعر ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اور انگلش میں میں نے جو مائی اسکول ایسے اس کی چند لائنیں لکھی ہیں، ہمیشہ مارکر روٹیل استعمال کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تمام کام آپ نے پین اور مارکر کے ساتھ لکھنا ہے اور مجھے بھیجنا بالکل نہیں بھولنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔